جو ہے وہ مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو انہوں نے دارالخلافہ بنایا. تو آپ کے مطابق پھر حضرت علی علیہ السلام کا فیصلہ غلط تھا یہ؟ یعنی ادھر تو کہتا غلط تھا، نہیں بالکل صحیح تھا. مدینہ بھی کون سا شیعہ علی تھا؟ دیکھیں مدینے کی عسکری حیثیت نہیں تھی اس زمانے میں. مدینہ ایک ملٹری نقطہ نظر سے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. مدینہ صرف اس لیے اہم تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دارالہجرت تھا. لیکن جو اہم صوبہ تھا جہاں پہ لوگوں کی اکثریت تھی، جہاں پہ عسکری لحاظ سے اس کی اکثریت تھی، وہ کوفہ تھا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کوفے کو انتخاب کیا، اس لیے نہیں کیا کہ کوفہ میں لوگ کوفے کے لوگ کیا ہیں، وہ کوفے کے لوگ جو ہیں وہ شیعہ اثنا عشری ہیں. وہ وہی لوگ جو انہوں نے ان سے بیعت کیا تھا. مدینے والے میں زیادہ ان سے دشمنی تھی، کوفے والے کی زیادہ ان سے محبت تھی، کیونکہ یہ کوفے کے لوگ تھے اور مصر کے لوگ تھے جنہوں نے عثمان کو قتل کیا تھا. عثمان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے یہ لوگ. اور یہ اس طرح نہیں تھے یہ لوگ کہ یہ جو تھے امام امیر المؤمنین علیہ السلام کو حدیث غدیر کی وجہ سے امام مانتے تھے. نہیں، وہ ان کو ایک اچھا بہادر انسان مانتے تھے، عالم انسان مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اب ان سے جب ہماری بیعت ہو گئی تو یہ خلیفہ بنے، اب ان کی طاعت ہم پہ واجب ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ کوفہ تشریف لائے تھے. آپ کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کی فوج یہ غداروں سے بری ہوئی تھی. بالکل، بدیانت لوگ تھے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب غداروں سے بری پڑی تھی. تو امیر المومنین علیہ السلام کے فوج میں اگر غدار تھے تو اس میں کون سا تعجب ہے؟ اللہ کے نبی کے جو ساتھی تھے، جو سپاہ سالار تھے، وہ تو سارے وفادار تھے. انہوں نے جانے قربان کی، اپنے مال قربان کی، اپنے بچوں کو حنین میں جو باغ گئے تھے نا. لیکن حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جو فوج ہے، حنین میں جو باغے تھے، ان کے متعلق آپ جانتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام نے 10 سال تبلیغ کی، کسی نے ان پہ ایمان نہیں لایا. ان کی بیوی تک ان پہ ایمان نہیں لایا، صرف ان کی 2 بیٹیوں نے ایمان لایا. تو اگر لوگ کسی حق بات کو نہیں مانتے، دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے. حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ اگر لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے غداری کی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ غداری کی، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ پوری امت نے غداری کی ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق پہ غصب کیا، ان پہ کے ساتھ غداری ہوئی. تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اصحاب نے ان کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی. اور بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی ہے نا؟ وہ تو اللہ نے بچانا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قتل ہونے سے بچانا. اگر اللہ وہاں پہ اعجاز نہ کرتا تو عیسیٰ علیہ السلام تو شہید ہو جاتے نا. کس نے کیا اس کے ساتھ یہ غداری؟ ان کا اصحاب ہی نے تو کیا نا. وہ قرآن بری پڑھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے موسیٰ کے ساتھ کیا اس نے بچڑا کس نے بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے بنایا. بچڑا بنایا کہ یہ تمہارا خدا ہے، چاہو اس کی عبادت کرو. تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصور ہے؟ تورات کا اس میں قصور ہے؟ سامری جادو کا تھا، سامری جادو جو تھا اس کو تو قرار دے دیا نا. لیکن آپ کے مطابق جس نقطہ پر آپ کو لانا چاہتا ہوں ادھر ہی آپ آگے. جس نے بھی انبیاء کے ساتھ غداری کیا وہ کافر ہے. میری بھی بات سنیں نا. آپ کے مطابق حضرت فاطمہ علیہ السلام کا حق بھی غصب کیا گیا، ان کے اوپر ظلم بھی کیا گیا. حضرت علی علیہ السلام سے اپنی فوج بھی کنٹرول نہیں ہوئی اور تعداد غداروں سے بری ہوئی تھی. حضرت علی علیہ السلام کے معاملے میں کچھ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں تھا. اس کا مطلب ہے پھر وہ مشکل کشا نہ ہوئے، کیونکہ وہ خود مشکل میں رہے ہیں. جن کو اپنے معاملات پر کنٹرول نہیں ہے ان کے مطابق مشکل کشائی اپنی خود نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کی کس طرح مشکل کشائی کریں گے؟ عدنان بھائی یہ سب نے میں آپ کو بتاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام تو وہ مظلوم ہوئے نا. پھر قرآن پڑھیں آپ نے، قرآن آپ نے پڑھا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزات ذکر ہیں قرآن میں. اتنے معجزات جو موسیٰ کے ذکر ہیں کسی کے نہیں ہیں. اب سنیں نا، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس 7 طوفان تھے نا، 7 قسم کے مختلف بلائیں آسمان سے آئی، اور آسمان پہ بادل ان پہ سایہ ڈالتا تھا ان کے قوم پر. آسمان سے ان کے لیے دسترخوان آتے تھے، کھانے آتے تھے بہترین روسٹ برڈ. آپ ہفتے میں کتنی دفعہ روسٹ برڈ کھاتے ہیں؟ سال میں کھاتے ہوں گے؟ نہیں کھاتے ہوں گے نا. سال میں زیادہ سے زیادہ روسٹ چکن کھاتے ہیں نا. روسٹ چکن میں اور روسٹ برڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ نہیں بھائی شیخ صاحب؟ صحیح ہے. روسٹ چکن کچھ اس میں اتنا لذت نہیں ہے بھائی. روسٹ چکن کھاتے ہوں گے آپ کبھی کبھار، وہ بھی ہمیشہ تو انسان نہیں کھاتا. روسٹ چکن کبھی کبھار کھانے کو ملتا ہے بھائی. شیخ صاحب کو تو روزانہ ملتا ہوگا، ہمیں تو کبھی کبھار ملتا ہے. روسٹ برڈ تو سال میں بھی ہم نہیں کھاتے نا بھائی. کہاں سے لے لیں بھائی؟ کوئی بٹیر وغیرہ وہ روسٹ کریں، وہ تو کبھی ملتا ہی نہیں ہے. شیخ صاحب کو
ہمیشہ ملتا ہو. اکثر لوگوں کو تو وہ بہت کم ہی ملتا ہے نا, کم ہی ملتا ہے. تو ان کے لیے روزانہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کے اعجاز آتا تھا. تو بھائی صاحب ان کے اصحاب نے کیا کیا, ان کے ساتھ کہا کہ ہم اپنا خدا بناتے ہیں, اپنا خدا بناتے ہیں. انہوں نے اپنا خدا بنوایا بھی, خدا کے سامنے عبادت بھی کہ نمازیں بھی پڑھی, وضو بنا کے چلے بھائی. وہ کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ اپنا ایک خدا بنایا, سونے چاندی کا ایک مجسمہ بنایا, اس کے سامنے عبادت کر رہے ہیں سب. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب معجزات پھر باطل ہیں, سب کرامات بات, قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے. نہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. قوم بدبخت ہے بھائی. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سب حق ہیں. یہ سب جنہیں میں بتایا نا کہ ان کے پاس ید بیضا تھا, ان کے پاس عصا تھا, آسمان سے کانے آتے تھے, بادل ہوتا تھا, سب حق ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس بھی بہت سارے معجزات تھے, وہ سب حق ہے. لیکن قوم بدبختی. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کے معجزات کرامات ہمارے عقل سے خارج ہیں, وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی عظیم تر ہیں. لیکن قوم بدبختی, قوم نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلے گی. جب یہود و نصارہ نے عمران سے ہارون علیہ السلام سے, ہارون ابن عمران سے غداری کیا, تو اس امت کے ہارون سے بھی غداری کیا نا, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلی ہے اور چلے گی. تو بنی اسرائیل نے ہارون اور موسیٰ سے غداری کیا, اپنے نبی اور اپنے نبی کے وصی سے غداری کیا. ہائے ہائے ہائے, اس امت نے بھی وہی کیا نا. جس نے غداری کیا اللہ نے اس کو سزا بھی دی ہے. وہ سامری ہو گیا, وہ قارون ہو گیا, جس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غداری کی اللہ نے سزا دی اس کو. لیکن یہ تو پوری امت نے غداری کیا, پوری امت نے غداری کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی نے بھی نہیں کہا وہ میرے مشکل کشا ہے, لیکن آپ تو کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام مشکل کشا ہے. وہ آسمان سے کانے لاتے تھے نا, وہ مشکل کشا ہی ہوتا ہے. آپ کے لیے آسمان سے کانا لایا جائے, بھوک آپ کا ختم کرے, وہ مشکل کشا نہیں ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے قوم سب کو عذاب نہیں ملی ہے, موسیٰ علیہ السلام کے قوم سب کو عذاب نہیں ملی ہے, ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو آخرت میں سزا ملے گی. بہت کچھ کو اس دنیا میں عذاب ملے گی. دنیا میں بھی اللہ نے ان کو سزائیں دی. دنیا میں صرف موت دی ہے نا, موت دی ہے. سامری کو, قارون کو موت دی ہے. وہ اس طرح عذاب نے نازل نہیں کیا. آپ کے صحابہ کو بھی موت دی ہے, ان کو بھی موت ہے. ان کو زمین کے اندر دفنا دیا, دنیا میں اس کے مال کے ساتھ صحابہ کو بھی موت دی ہے, صحابہ کو بھی موت دی ہے. اور بھائی امت دیکھیں, حدیث یہ ہے کہ امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلے گی. اس طرح نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ وہی کرے گا, وہ حدیث میں نہیں ہے. امت کا کرتوت بنی اسرائیل جیسے ہوگی. اللہ نے قرآن میں دیا ہے, فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, میں ان سے راضی ہو گیا, وہ مجھ سے راضی. بالکل جو سچے لوگ ہیں نا,